نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا۔ آج 16 پارے کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ 16 پارے کے شروع میں حضرت ذوالقرنین کا قصہ مذکور ہے اور اسی آیت سے لے کر تقریباً آیت نمبر 98 تک حضرت ذوالقرنین کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ مشرکین مکہ نے جو 3 سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے تھے، ان میں ایک سوال یہ تھا کہ اس شخص کے متعلق بتائیں جس نے مغرب سے مشرق تک کا سفر کیا۔ ذوالقرنین کے بارے میں یہ بات یقینی نہیں کہ وہ پیغمبر تھے یا نہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت ذوالقرنین کو اقتدار اور وسائل عطا کر رکھے تھے۔ انہوں نے 3 سفر کیے۔ پہلا سفر مغرب تک کیا جہاں سورج ایک دلدل نما سیاہ چشمے میں ڈوب رہا تھا اور یہ دنیا کا آخری کونا تھا۔ اس کے بعد سمندر ہی سمندر تھا۔ دوسرا سفر مشرق تک کیا جہاں سے سورج طلوع ہو رہا تھا۔ تیسرا سفر غالباً شمال کا تھا اور وہاں کے لوگوں سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے یاجوج ماجوج کی قتل و غارت اور خون خرابے کی شکایت کی اور درخواست کی کہ ان پہاڑوں کے درمیان دیوار بنا دیں اور مال کی پیشکش کی۔ حضرت ذوالقرنین نے فرمایا تمہارے مال کی ضرورت نہیں، البتہ افرادی اور جسمانی طور پر میری مدد کرو۔ آپ نے لوہے کے تختوں اور پگھلے ہوئے شیشے سے مضبوط دیوار بنا دی جس سے وہ لوگ یاجوج اور ماجوج کے فساد سے محفوظ ہو گئے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا۔ جب سور پھونکا جائے گا تو اس وقت قیامت کی ہولناکی کی وجہ سے لوگ بدحواسی کے عالم میں ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہوئی قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت، صفات اور کمالات غیر متناہی ہیں۔ اگر انہیں لکھا اور شمار کیا جائے تو کئی سمندر خشک پڑ جائیں گے، لیکن اللہ کے کمالات اور صفات ختم نہیں ہو سکیں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کو ثابت کیا گیا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ یہ بات لوگوں کو بتا دیں کہ میں بھی بشر ہوں، یعنی تمہاری طرح ایک انسان ہوں اور تم بھی بشر ہو، بس فرق یہ ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے اور تم پر وحی نہیں آتی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ اور خدا کی طرف سے وحی یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملنے پر یقین رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اعمال کے قبول ہونے کی بنیادی طور پر 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، انسان کا عقیدہ ٹھیک ہو۔ اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو کتنا بھی اچھا کام کرے وہ خدا کے ہاں فائدہ مند نہیں، اور عقائد میں بنیادی عقیدہ ایمان ہے۔ اب اگر کسی کے پاس ایمان کی عظیم الشان نعمت ہی نہیں تو وہ کتنا بھی اچھا کام کرے اس کو فائدہ نہیں ہوتا۔ اعمال کے قبول ہونے کی دوسری شرط انسان کی نیت ٹھیک ہو۔ اگر نیت ہی درست نہیں تو چاہے اب کتنا ہی اچھا کام کرے وہ قبول نہیں ہوگا۔ اعمال کے قبول ہونے کی تیسری شرط کہ عمل سنت کے مطابق ہو۔ اگر عمل سنت کے مطابق نہیں ہے تو پھر نیک کام بھی بیکار ہے۔ اللہ تعالیٰ میں تمام کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے سورۃ مریم شروع ہوتی ہے۔ اس سورت میں حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے، اسی مناسبت سے اسی سورت کا نام بھی سورۃ مریم رکھ دیا گیا ہے۔ اس سورت کا مرکزی مضمون حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق صحیح عقائد کا بیان ہے۔ عیسائیوں کی تردید کی گئی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں، نہ تو وہ 3 میں سے تیسرے ہیں اور نہ ہی خدا کے بیٹے ہیں۔ اس کے ساتھ دیگر انبیاء علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ آگے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے اِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے
اللہ تعالیٰ سے بالکل بڑھاپے میں آہستہ آہستہ دعا مانگی، فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، مجھے بیٹا دے جو میرا اور آل یعقوب کا وارث بنے۔ یہاں وراثت سے مراد دنیا کی وراثت نہیں بلکہ علوم نبوت کی وراثت ہے جو تمام انبیاء علیہ السلام کی وراثت ہوا کرتی ہے۔ انبیاء کرام جو بھی تھوڑا بہت دنیاوی مال اور اسباب چھوڑ کر جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے، وراثت نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ۔ اللہ نے دعا قبول کی اور ایسے بیٹے کی خوشخبری دی جس کا نام یحییٰ ہوگا، اس سے پہلے اس نام کا کوئی شخص پیدا نہیں کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اسباب کو ملحوظ رکھتے ہوئے سوال کیا کہ میرے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہوگا، کہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بھی بڑھاپے سے سوکھ چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے بات سمجھائی کہ ہم بغیر اسباب کے بیٹا عطا فرما دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی درخواست پر نشانی بتائی کہ تم ٹھیک ٹھاک ہونے کے باوجود 3 رات تک لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے۔ پھر آگے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے اوصاف کو بیان کیا ہے کہ وہ دانا، پاکیزہ، نرم دل، متقی اور والدین کی خدمت گزار ہوں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو قصہ ذکر کرتے ہوئے فرمایا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا۔ یہاں سے حضرت مریم علیہ السلام کے قصے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش کی تفصیل بیان کر کے عیسائیوں کی تردید کی جا رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کی عمر 13 سال یا 15 سال تھی، دونوں قول ملتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام خوبصورت مرد کی شکل میں آئے۔ فرشتہ جب بھی انسان کی شکل میں آتا ہے تو ہمیشہ خوبصورت مرد کی شکل میں آتا ہے۔ حضرت مریم نے ان کو دیکھا تو پردے کا اہتمام کیا۔ انہوں نے بتایا کہ میں جبرائیل امین ہوں، اللہ کی طرف سے بچے کی بشارت لے کر آیا ہوں۔ حضرت مریم کے گریبان میں پھونک ماری، اس سے ان کو حمل ٹھہر گیا۔ ولادت کے دن جب قریب آئے تو ان کو بتایا گیا کہ فلاں جگہ پر تشریف لے جائیں۔ وہ ٹیلے کی طرف گئیں تو وہاں پر بغیر موسم کے اللہ نے کھجور پر پھل لگا دیا اور پانی کا چشمہ بھی جاری فرما دیا۔ بچے کی ولادت کے بعد آپ وہیں پر کھجور کھاتیں اور چشمے کا پانی پیتیں۔ 40 دن تک یا جتنے دن نفاس کے تھے وہیں ٹھہری رہیں۔ اس کے بعد واپس اپنے خاندان میں آئیں تو خاندان والوں نے کہا، یہ بچہ کہاں سے آ گیا ہے، تمہارا تو نکاح ہی نہیں ہوا۔ حضرت مریم کو حکم تھا کہ آپ اس بچے کی طرف اشارہ کریں۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام نے صفائی دی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ رب العزت نبی بنائیں گے، مجھے کتاب دیں گے۔ اس طرح ان لوگوں کا سارا بہتان ختم ہو گیا۔ پھر آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو گفتگو کی اسی کا ذکر ہے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ کتاب عطا فرمائیں گے، مجھے نبی بنائیں گے، اور میں جہاں بھی ہوں گا اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے نماز کا، حکم دیا ہے زکوٰۃ کا، میں جب تک زندہ رہوں گا مجھے اپنی ماں کا فرما بردار بنایا ہے اور مجھے سختی والا نہیں بنایا۔ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ یہاں سے لے کر آگے کئی آیات تک مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کے فضائل اور کمالات اور صفات کو بیان کیا گیا ہے، جن میں سر فہرست امام الموحدین حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت ہی عمدہ اور ہمدردانہ انداز میں دلائل کے ساتھ اپنے والد کو اللہ کی توحید کی طرف دعوت دی۔ والد نے بجائے دعوت کو قبول کرنے کی الٹا دھمکی دی کہ اگر تم اپنی دعوت سے باز نہ آئے تو تم پر پتھر برساؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے والد سے کہا، میں اپنے پروردگار سے آپ کی بخشش کی دعا کروں گا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت ابراہیم کو معلوم نہیں تھا۔ جب معلوم ہو گیا کہ انہیں ایمان نصیب نہیں ہونا تو آپ نے دعا کرنا چھوڑ دی، اور یہی حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا گیا، استغفر لہم او لا تستغفر لہم میں، کہ منافقین کے لیے، کافروں کے لیے دعا نہیں کرنی۔ اس لیے جو بندہ غیر مسلم ہو اس کی مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے، ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے۔ بہرحال آگے حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی بعض خصوصیات ہیں جو مفسرین حضرات نے ذکر کی ہیں۔ ان کے بارے میں ہے کہ آپ پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے قلم سے لکھنا شروع کیا، آپ پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے کپڑا سی کر لباس پہنا، آپ سے پہلے لوگ جانوروں کے چمڑے کا لباس پہنتے تھے، آپ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اسلحہ بنایا اور کفار سے جہاد کیا۔
آپ پہلے شخص ہیں جو حساب کتاب میں ماہر تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ انبیاء علیہ السلام تو بڑے تھے، ان کی اولاد بھی نیک تھی، لیکن ایک وقت آیا کہ ان کے بعد نالائق قسم کے جانشین پیدا ہوئے۔ انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ نمازیں برباد کی، اور دوسرا کام شہوات اور خواہشات میں مبتلا ہو گئے۔ معلوم ہوا کہ جو نالائق قسم کے جانشین ہوتے ہیں ان کی دو بیماریاں ہیں، نماز میں کوتاہی کرتے ہیں اور ناجائز خواہشات کو پورا کرتے ہیں۔ آگے پل صراط کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہر بندے نے جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے۔ میدان محشر اور جنت کے درمیان جہنم ہے، ہاں فرق اتنا ہوگا، صلحاء اور اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے جہنم کے اوپر سے ٹھنڈک محسوس کرتے ہوئے گزریں گے، اور جہنم کی گرمی انہیں محسوس تک نہیں ہوگی۔ اور جن گناہ گاروں کے دل میں ذرا برابر بھی ایمان نہیں ہوگا، ذرا برابر ایمان ہوگا تو وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے جہنم میں گریں گے، پھر سزا کے بعد جنت میں بھیج دیے جائیں گے۔ اور جن کے دل میں ذرا برابر بھی ایمان نہیں ہوگا وہ دوزخ میں گرنے کے بعد وہیں پڑے رہیں گے۔ شاید نیک لوگوں کو جہنم کے اوپر سے گزارنے میں یہ حکمت ہو کہ وہ دوزخ کے ہولناکی کو دیکھنے کے بعد جنت کی قدر و قیمت ان کے دل میں بڑھ جائے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ جو آدمی ایمان لائے، عقیدہ اس کا ٹھیک ہو، اعمال سنت کے مطابق ہوں، تو اللہ اس کے لیے محبت کی ہوائیں چلا دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب اللہ کسی سے پیار کرتے ہیں تو جبریل امین سے کہتے ہیں فلاں بندے سے مجھے بہت پیار ہے۔ جبریل فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اللہ کو اس بندے سے بہت پیار ہے۔ فرشتے آگے اعلان کرتے ہیں، وہ اعلان چلتے چلتے زمین والوں تک آتا ہے، پھر اس نیک بندے سے زمین والے نیک لوگ پیار کرتے ہیں۔ آگے سورۃ طٰہٰ شروع ہو رہی ہے۔ طٰہٰ کی ابتدا حروف مقطعات سے ہے، ان کے معنی سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ مکرمہ میں جب قرآن مجید کا نزول ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات تہجد میں قرآن مجید کی تلاوت اتنی فرماتے کہ بسا اوقات مسلسل قیام کی وجہ سے، کھڑے ہونے کی وجہ سے آپ علیہ السلام کے قدم مبارک پر ورم آ جاتا، سوج جاتے۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ اتنی زیادہ مشقت اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا معمول تبدیل فرما لیا، رات کے کچھ حصے میں آرام فرماتے، پھر بیدار ہو کر تہجد کی نماز پڑھتے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا الرحمن علی العرش استویٰ۔ اہل سنہ والجماعہ کا مسلک اور مذہب ہے کہ یہ آیت متشابہات میں سے ہے، یعنی اس کا معنی تو معلوم ہے لیکن مطلب اور مراد معلوم نہیں۔ استویٰ علی العرش کی مکمل تشریح کے لیے انسان کو علماء کرام کی مفسرین کی تفسیر کا مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ بہرحال جو لوگ اس کا معنی یہ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہوا ہے، وہ قرآنی مفہوم کو نہیں سمجھتے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہوا ہے، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ عرش پر اللہ تعالیٰ کی حکومت ہے، عرش اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، کیونکہ قرآن کریم کی دیگر آیات سے پتہ چلتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ موجود ہے، صرف عرش پہ نہیں بیٹھا ہوا اللہ تعالیٰ۔ آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا ذکر ہے وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ۔ یہاں سے لے کر آیت نمبر 98 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی قصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپس تشریف لا رہے تھے تو راستے پر بھول گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دور سے ایک درخت کو جلتا ہوا دیکھا تو اپنے گھر والوں سے کہا کہ یہاں ٹھہرو، میں وہاں سے آگ لے کر آتا ہوں۔ آپ جب اس درخت کے قریب پہنچے تو عجیب منظر دیکھا کہ اس درخت کی کوئی شاخ یا پتہ جلتا نہیں ہے، بلکہ آگ نے درخت کے حسن اور خوبصورتی کو مزید بڑھا دیا ہے۔ اس دوران اس درخت سے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آواز آئی کہ اے موسیٰ، میں تمہارا رب ہوں، اپنے جوتے اتار دو، کیونکہ تم اس وقت طوا کی مقدس وادی میں ہو، میں نے تمہیں نبوت دینے کے لیے منتخب کر لیا ہے، اس لیے
جو وحی تم پر بھیجی جا رہی ہے اسے غور سے سنو۔ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس لیے میری عبادت کرو اور مجھے یاد رکھنے کے لیے نماز قائم کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے جو موسیٰ علیہ السلام سے مکالمہ فرمایا اور معجزہ عطا فرمایا اس کا ذکر ہے۔ آپ کی دعاؤں اور ان کی قبولیت کا بھی تذکرہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر، قال رب اشرح لی صدری، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بغرض دعوت جانے کا حکم فرمایا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے 4 چیزیں مانگی۔ اے اللہ، جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں میرے اوپر کھول دے تاکہ مجھے سمجھانے میں دقت اور پریشانی نہ ہو۔ اے اللہ، مجھے اسباب عطا فرما دے۔ اے اللہ، مجھے فصیح زبان عطا فرما دے، زبان کی لکنت ختم ہو جائے تاکہ میں کھل کر بتا سکوں۔ یا اللہ، میرے خاندان میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا معاون بنا دے، اس کے ذریعے میری کمر مضبوط فرما دے، اس کو میرے کام میں شامل فرما دے۔ یہ ساری دعائیں اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بطور احسان اور تسلی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کا واقعہ ذکر فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو حکم دیا تھا کہ اسے صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن ساتھ ساتھ چلتی رہیں۔ صندوق فرعون کے محل کے پاس پہنچا۔ پھر دودھ پلانے والے معاملے کی صورت میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ان کی ماں کے پاس پہنچوا دیا۔ اگلی آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے فرعون کے پاس جانے کا ذکر ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ بیان فرمایا کہ مٹی سے تم کو پیدا کیا، مٹی میں لوٹائیں گے اور اسی مٹی سے اٹھائیں گے۔ بعض روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ جو انسان بھی پیدا ہوتا ہے تو ماں کے پیٹ میں ایک تو باپ کا نطفہ ہوتا ہے اور دوسرا جس مٹی میں اس انسان نے دفن ہوتا ہے اس مٹی کا کچھ حصہ اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے ماں کے پیٹ میں ڈال دیتے ہیں، تو جس مٹی میں اس نے دفن ہونا ہوتا ہے وہ مٹی اس میں شامل ہوتی ہے۔ اب اس کی نوعیت کیا ہوتی ہے وہ تو اللہ جانتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خلقت انا و ابو بکر و عمر من طینۃ واحدۃ، کہ میں ابو بکر اور عمر ایک ہی مٹی سے بنے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اس لیے دفن بھی ایک جگہ ہوئے اور قیامت کے دن اٹھیں گے بھی اسی جگہ سے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى۔ یہاں سے لے کر آیت نمبر 98 تک حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام، فرعون اور بنی اسرائیل، ان کا تفصیلی قصہ ہے۔ قرآن کریم کے دیگر مختلف مقامات پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو بیان کیا گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ماضی میں جو حالات گزرے ہیں ان میں سے کچھ واقعات ہم تمہیں سناتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا باوجود امی ہونے کے بذریعہ وحی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اتنا تفصیلی قصہ بیان فرمانا دلیل ہے اس بات کی کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف رسول ہیں اور نبی ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آگے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پاک دامنی کو، عصمت کو ظاہر کرتے ہوئے فرمایا فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ۔ گزشتہ آیات میں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا کہ انہوں نے بھول کر درخت سے کھا لیا تھا جس سے انہیں منع کیا گیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے 2 لفظ عصا اور فغوا فرمائے ہیں جن سے بعض لوگوں کو غلطی لگی، انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی عصمت کے خلاف بات کہہ دی، جبکہ اہل سنہ والجماع کا عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام چھوٹے اور بڑے گناہ سے معصوم ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اب ان لفظوں کا معنی کیا ہے؟ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، یہ عصا اور فغوا کا معنی کیا ہے؟ عصا کا ایک معنی ہے کہ وہ کام کرنا جس کا ارادہ نہ ہو۔ آدمی بعض کام بلا ارادے کے کر لیتا ہے، کرنا کچھ چاہتا ہے اور ہو کچھ اور جاتا ہے، اس کو بھی معصیت کہتے ہیں۔ یہاں یہی معنی مراد ہے، یعنی آدم علیہ السلام نے قصداً درخت سے نہیں کھایا بلکہ بھول گئے تھے۔ فغوا کا ایک معنی ہے کہ دنیاوی معاملات میں انسان کا مشقت میں پڑ جانا، راحت کا ختم ہو جانا، تکلیف میں آ جانا،
یہاں یہی مراد ہے، مطلب یہ ہے کہ جنت میں جو عیش تھی وہ ختم ہو گئی، اب مشقت پیدا ہو گئی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ۔ اس آیت میں 5 نمازوں کا ثبوت ملتا ہے۔ قبل طلوع الشمس سے مراد فجر کی نماز ہے، وقبل غروبها سے ظہر اور عصر کی نماز مراد ہے، ومن آناء اللیل اس میں مغرب اور عشاء مراد ہیں، واطراف النہار اس سے فجر اور مغرب کی تاکید مراد ہے۔ اس پارے کے آخر میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یہ بات ہمیں سمجھائی جا رہی ہے کہ جو مال ہم نے ان کفار کو دیا ہے آپ کی نگاہ اس پر نہ اٹھے، یہ سب دنیا کا مال ہے، آزمائش کے لیے ہے، اللہ کا دیا ہوا رزق بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے، بس آپ خود بھی نمازیں پڑھیں اور گھر والوں کو بھی نماز کی ترغیب دیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔